الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ آپ نے سنا کہ نیک لوگ وہ ہیں، متقین لوگ وہ ہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں جو حقوق العباد کا لحاظ رکھتے ہوئے خوشحالی میں، تنگ حالی میں، مالداری میں، تنگ دستی میں، دونوں صورتوں میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ہمدردی، غم و خوارگی ان کے دل میں ہے۔ نمبر 2، بشری تقاضے میں معاشرے کے اندر کوئی کمی زیادتی ہو تو وہ اپنا غصہ دبا دیتے ہیں، غصے میں دبتے نہیں ہیں۔ نمبر 3 کہ وہ کمی بیشی معاشرے میں، رشتہ داروں میں ہو جائے تو دل سے درگزر کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 فرما دیا ہے کہ معاشرے میں ایسی بات کوئی زیادتی کر دے تو اس زیادتی کا وہ اچھا بدلہ دیتے ہیں، زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں دیتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ یہ باتیں آپ نے تفصیل سے سماعت کی تھیں۔ آگے آج اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کو پہلے ذکر کیا، حقوق اللہ کو آج ذکر کیا، اور جس سے پتہ چلا حقوق اللہ افضل ہے، حقوق العباد افضل ہے، اللہ ان کا لحاظ پہلے رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب۔ آج حقوق اللہ میں سے اللہ نے فرمایا متقی وہ لوگ ہیں بشری تقاضے پر ان سے گناہ کبیرہ ہو گیا یا ان سے گناہ صغیرہ ہو گیا تو اس پہ قائم نہیں رہتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ فرمایا مومن کی، متقی کی یہ صفت ہے۔ پھر نتیجہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے ان صفتوں کے بعد کہ جب انہوں نے اللہ سے مغفرت مانگی اللہ بھی ان کو بخش دیتا ہے۔ اور مومنین کی ایک صفت اور بتائی ہے کہ مومن متقی گناہ پر اصرار نہیں کرتا، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ بلکہ بشری تقاضے پر غلطی ہو جاتی ہے، کون کہے گا کہ میں پاک ہوں، لیکن فوراً نادم ہو کر استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اصرار نہ کرے۔ فرمایا ایسے طبقے کو اللہ دنیا میں معاف کرے گا۔ نمبر 2، آخرت میں اللہ جنت اور باغات دے گا جس کے نیچے طرح طرح کی فرحت والی نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت اچھا اجر ہوگا محنت کرنے والوں کا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔
اسی ضمن میں فرما دیا ہے کہ تمہارے سامنے پہلے بھی مثالیں ذکر کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، بدر کی، احد کی، فرمایا یہ عبرت کے لیے ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسی جگہوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی یہ قرآن یہ حقیقت کھولنے کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے، نصیحت کے لیے اس کو پڑھو اور یہ فائدے حاصل کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سنو لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ حقوق اللہ کو اللہ ذکر کر کے فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ ہیں متقی، پکے مومن متقی وہ لوگ ہیں، اذا فعلوا، جب وہ کر گزرے ہیں، فاحشتاً، کوئی کبیرہ گناہ، فاحشہ فوش گناہ، فوش غلطی بڑی غلطی، کبیرہ گناہ، او ظلموا، یا انہوں نے زیادتی کر دی، انفسہم، اپنے آپ پر، چھوٹا گناہ کہ اللہ کی نافرمانی کی تو ظلم بندہ اپنے اوپر کرتا ہے، وبال تو اپنے اوپر پڑتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں کہ اللہ کریم تھا، رحیم تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، بڑی زیادتی ہے، واستغفروا، اور وہ بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، یہ وصف ہے، اور ساتھ وہ کہتے بھی ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون گناہوں کو معاف کرے گا اللہ کے سوا، اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی سے معافی مانگتے ہیں۔ اور ان کا یہ وصف بھی ہے وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے ہیں، عَلَىٰ مَا، ان گناہوں کے اوپر، فعلوا، جو انہوں نے کیے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اصرار گناہ بڑی تباہی ہے۔ تو پھر اللہ نے بدلہ دیا، اولئک، یہی صفات والے لوگ ہیں جو حقوق اللہ کو بھی پورا کر دیا، حقوق العباد والے، یہی صفات والے، جزاؤہم، ان کا بدلہ ہے، مغفرۃ، بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، نمبر 2، وجنات، اور باغات ان کے لیے، تجری، چلتی ہیں، من تحت، اس کے نیچے سے، الانہار، مختلف قسم کی نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس باغات میں، جنت میں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہت ہی اچھا ہے محنت کرنے والوں کا یہ اجر، صلہ، جنت بڑی اچھا اجر ہے، اچھا صلہ ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا قد خلت، پکی باتیں گزر چکی ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے بھی، سنن، اللہ کے سنت طریقے کہ نیکوکاروں کو بلند کیسے کرتا ہے، گناہ گاروں کو تباہ کیسے کرتا ہے، فسیرو، پھر تم چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، کیوں، کھانے پینے کے لیے نہ، فانظرو، پھر غور کرو، عبرت حاصل کرو، کیف کان، کیا ہوا تھا، عاقبت، انجام، المکذبین، دین کو جھٹلانے والوں کا، ذرا چل پھر کر دیکھو، فلاں جگہ کیا تباہی، فلاں جگہ کیا تباہی۔ ھذا بیان، یہ ہے کھول کھول کر ذکر کرنے والا قرآن، للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت دینے والی کتاب، وموعظۃ، اور نصیحت کی کتاب ہے، للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ متقین کی صفات آپ کے سامنے چلی، حقوق اللہ، حقوق العباد میں سے صفتیں آپ نے تفصیل سے سنی، آج حقوق اللہ میں سے 2 باتیں آئی ہیں، 3، کہ متقی لوگ، اصل مومن لوگ، بشری تقاضے پر غلطی کر بھی لاتے ہیں، بشر ہے، غلطی کرتا ہے، گناہ سے، غلطی سے پاک ہے تو انبیاء ہے، صحابہ معصوم ہیں، محفوظ ہیں، گناہوں سے معصوم، بالکل گناہ کے قریب بھی نہ جائیں، وہ انبیاء ہیں۔ گناہوں سے اللہ نے صحابہ کو محفوظ رکھا
کیونکہ وہ صحابہ ہمارے دین کے اساس اور بنیاد تھے۔ اللہ نے نبی کو بھی معصوم اور اس کے شاگردوں کو محفوظ کر کے دین محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ باقی صحابہ کے بعد ولی ہے، بشری تقاضے پر غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بزرگ ہے بشری تقاضے پر غلطی ہو جاتی ہے، کوئی عالم ہے بشری تقاضے پر غلطی ہو سکتی ہے، کوئی عام آدمی ہے بشری تقاضے پر غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوئی نیک صالح انسان ہے بشری تقاضے پر غلطی ہو سکتی ہے، بشر ہے۔ لیکن فرمایا متقی لوگ، اعلی ایماندار وہ لوگ ہیں بشری تقاضے پر دو قسم کی غلطیاں کر لیں۔ اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کوئی بڑی غلطی کر لیں، گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے، یا او ظلموا انفسہم، یا چھوٹی غلطی کر لیں، چھوٹا گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر گئے، گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، خیال کرو بھائی۔ تو یہ اپنے اوپر وبال ہوتا ہے اس غلطی کا، چھوٹا ہو یا بڑا۔ تو اگر غلطی ہو گئی تو غلطی کے بعد اس پہ قائم نہیں رہتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے۔ غلطی کرنا جرم نہیں ہے، غلطی پر قائم رہنا بڑا جرم ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ غلطی بشری تقاضے پر ہوتی ہے، لیکن اندر ایمان کا نور ہو، اس کو شرمندہ کر دے، یہ نادم ہو جائے۔ جب نادم ہو گیا یہ مومن ہے۔ اس کو جو شرمندہ کرنے والی چیز ہے اس کے دل کے اندر کہ تو نے کیا کیا، تو نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ جو اس کو شرمندہ کرنے والی اندر چیز ہوتی ہے، یہ نور ایمان ہے، اس کا مومن کا ایمان ہے۔ یہ شرمندہ ہو گیا، نادم ہو گیا، فوراً یاد کرتا، اللہ تو بہت بڑا تھا، مجھ سے تیری نافرمانی ہو گئی، تو بڑا کریم تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ بس یہ اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا کہ اذا فعلوا فاحشۃ، جب اس سے بڑی غلطی ہو جائے، او ظلموا انفسہم، ذکروا اللہ، یہ فوراً نادم ہو کر اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، اور نادم ہو گیا، پشمان ہو گیا، اللہ کو یاد کر لیا، پھر اگلا قدم اٹھاتا ہے توبہ کا، استغفار کا۔ فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے لگ جاتا ہے۔ یا اللہ یہ غلطی ہوئی، اس کو بھی معاف کر، اور بھی نادانستہ غلطیاں ہو گئی معاف کر دے، یا اللہ یہ غلطی معاف ہو گئی ہے، یا اللہ مجھے پکڑ سے بچانا، تو معاف کر دے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ساتھ کہتا ہے اللہ کے علاوہ بخشے گا کون گناہوں کو، تو ہی بخشے گا، تو مجھے بخش۔ جب یہ شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، فرمائے مومن کا یہ وصف ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ وصف نصیب فرمائے۔ باقی دنیا میں کوئی کہے کہ فلانا فرشتہ میں فرشتہ، فضول بات ہے، یہ باتیں فضول ہیں، غلطیاں ہیں، غلطی کے اوپر غلطی کرنا غلطی ہے۔ غلطی ہو گئی، توبہ ہو گئی، استغفار ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، وہ معاملہ اللہ کے حوالے ہو گیا۔ نبیوں سے بھی، ولیوں سے بھی ہوتی ہے، بزرگوں سے بھی ہوتی ہے، علماء سے بھی ہو جاتی ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں نے کہا محفوظ صحابہ ہیں، معصوم انبیاء ہیں، باقی طبقے سے کمی بیشی ہوتی ہیں، لیکن کمی کے بعد اس کے اوپر شرمندہ ہونا، توبہ کرنا، یہ کمال درجہ ہے۔ کیسا کمال ہے جی؟ فرمایا مومن کی یہ صفت ہے، یہاں صفت ذکر کی، اور حدیث کہتی آپ نے بھی سنی ہوئی ہے، چھوٹی کتابوں میں بھی کبھی کبھی نظر آتی ہے، بڑی کتابوں میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہوں سے توبہ کرنے والا، توبہ وہ ہوتی ہے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو، یا اللہ مجھے معاف کر، وہ ایسا ہو جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا گویا گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ، یہ مومن کی صفت بتائی ہے۔ لیکن توبہ کی توفیق ہو۔ آج ہمارے معاشرے کو یہ تباہی لگی ہوئی ہے، ظلم کے اوپر ظلم، زیادتی کے اوپر زیادتی، اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ چوڑے ہو جاتے ہیں میں شہر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں شہر ہوں، بلکہ اپنے جرائم کو، اپنی غلطیوں کو جرت کے طور پر بیان کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا وبال ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو باقی توبہ ہو گئی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور حدیث ابن ماجہ میں یوں بھی آتا ہے، وہ بھی آپ نے سنی ہوگی، فرمایا کل بنی آدم خطا، بنی آدم، آدم کی اولاد ہر ایک خطا کار ہے۔ کوئی کہ میں پاک ہوں، یہ فضول باتیں میں نے کہا کہے گا، بشر ہو کر انسان ہے، دانستہ نہ دانستہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ فرمایا وَكُلُّ بنی آدم خطا، بنی آدم کی اولاد ساری کی ساری خطا کار ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار، بہترین گنہگار وہ ہیں جو سچی توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ بہترین لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے۔ اور توبہ گناہوں کو دھل کے رکھ دیتی ہے، صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں اس کی مثال آج کے اعتبار سے میں دے دوں، آپ اور بھی دے سکیں گے۔ صابن کی مثال ہے توبہ، صرف کی مثال ہے توبہ۔ میلے کچیلے کپڑے پر داغ 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 داغ، اور اس کے اوپر صرف ڈال کر یا پانی میں ڈال کر صابن لگاؤ، صاف کر کے رکھ دے گی، نکھر کر کپڑا آئے گا۔ فرمایا توبہ آتی ہے، انسان کے داغوں کو صاف کر کے نکھار کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ بہترین چیز ہے، بندہ صاف ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاتا ہے، رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ جیسے گندے کپڑے کی طرف دل کسی کا بھی نہیں چاہتا ہے، دیکھنے بھی نہیں چاہتا، پہننے بھی نہیں چاہتا ہے، لیکن صرف اور صابن کے رگڑے سے نکل کر صاف ہو جائے، ہر ایک پسند کرتا ہے، ماشاءاللہ صاف کپڑا ہے۔ تو توبہ کرنے والے کے اوپر جب ریگمال چل جاتا ہے، صابن چلتا ہے، اللہ پھر اس کو پسند، فرشتے پسند کرتے ہیں اس کو۔ اسی لیے خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو شرمندہ ہو کر توبہ کریں، اور مومنوں کی صفت بتائی کہ مومن توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، لمبی حدیث ہے، میں اس کا ٹکڑا ذکر کر رہا ہوں، مختلف کتابوں میں مختلف انداز میں ہے۔ شیطان مختلف موقعوں پر فریاد کرتا ہے، عرفہ میں بڑی فریاد کرتا ہے۔ عرفہ جانتے ہیں نا، 9 ذی الحجہ، میدان عرفہ میں حاجی 2 کفنوں کے اندر سجا بیٹھا ہوتا ہے، صحیح دل سے دعا کرتا بار اور ہو کر۔ اس کے علاوہ صبح اٹھتے ہیں سحری کو لوگ، توبہ توبہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توبہ توبہ کرتے ہیں۔ یہ مختلف موقع حدیث میں آتے ہیں۔ جمعے کے لیے اذان کے بعد لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، بیٹھے استغفار کی نماز پڑھی، توبہ کر کے جاتے ہیں، اللہ صاحب کا غلطی معاف کر دے، اللہ معاف کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے سے تباہ کیا تھا، گناہ کروا 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 کر میں نے ان کو کھڑے لائن لگایا ہے، لیکن اہلکونی بالاستغفار وبلا الہ الا اللہ، کہ بندوں نے مجھے استغفار، توبہ اور لا الہ الا اللہ کی ضرب سے تباہ کر دیا۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ بندہ جب سچے دل سے کہتا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دینا، نماز پڑھی کہتا معاف کر دینا، جمعہ پڑھا معاف کر دینا، عرفہ کے میدان میں کہتا معاف کر دینا، اللہ کہتا میں نے معاف کیا، شیطان کہتا ہے میری کمر توڑ دی، مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا، میری محنتوں کے اوپر پانی پھر گیا،
میں نے گناہ کروا کر ان کو تباہ کیا، انہوں نے تباہ کر کے مجھے تباہ کر دیا، میری محنت ضائع۔ اور جب یہ لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے اور اللہ کی قدرت کا یقین کرتا ہے کہ الہ کائنات میں اللہ، اس وقت میں مر جاتا ہوں، اللہ اس کو تباہ کرے۔ فرمایا یہ دو وصف بڑے اچھے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کو دل کی گہرائی سے پڑھنے چاہیے، طوطی کی رٹ نہیں ہے۔ ہم طوطی کی رٹ لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، میں نے کئی دفعہ اس کا معنی کیا ہے، ادھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا وسیع ایک معنی ہے، یہ دل کی گہرائی سے ہو۔ ادھر پھر لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، ادھر کہتے ہیں بابا جی یہ بھی کر دیں، بزرگوں یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، یہ پھر یہ لا الہ الا اللہ تو نہ ہوگا، یہ تو یہ لا الہ الا اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ طوطے کو پڑھا دو تو طوطا بھی پڑھتا رہتا، اس کو کیا پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے طوطے کی طرح پڑھا ہے، اللہ ہمیں حقیقت نصیب فرمائے۔ تو یہ استغفار مومنوں کا وصف بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جس آدمی نے اپنی زندگی میں استغفار کو لازم پکڑا تو جعل اللہ لہ مخرجا من کل ضیق، اللہ ہر تنگ جگہ سے اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور فرمایا وَمِن كُلِّ ہَمٍ مخرج، ہر پریشانی سے اللہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے روزی ملے گی جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اس لیے گناہ کو یاد کر کے بھی استغفار، یاد نہ بھی ہو یا اللہ بڑے گناہ کیے، معاف تو کرنے والا، مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس وظیفے کو لازم پکڑو۔ یہ مومنین کا وظیفہ بتایا قرآن نے، اور اس کے بڑی برکات ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ گناہ بھی معاف، رب کی رحمت بھی متوجہ، معاشی زندگی بھی اچھی، روزی بھی اللہ غیب سے دے گا، اور پریشانیاں بھی، غم بھی دور ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی گناہوں کی وجہ سے ان پر کات آیا، سخت کات آیا، پانی خشک ہو گئے، اناج ختم ہو گیا، اور معیشت تباہ ہو گئی، پریشانیوں کے اوپر پریشانیاں، ساری تباہیاں، حتیٰ کہ گناہوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے لوگوں نے، عورتوں نے بچے جنم دینے چھوڑ دیے۔ یہ وبال انسان پر گناہوں کی وجہ سے بڑے سخت آتے ہیں۔ ویسے ہم پھر کہہ دیتے ہیں بس کسی نے بندش کر دی ہے، تو اپنے اللہ اللہ کرنے کو نہ بند کر، بندش نہیں ہوگی۔ باقی تقدیر اپنی جگہ ہوتی ہے، بعضی چیزیں تقدیر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کو لوگوں نے مارا، تیری وجہ سے، تو بڑا منحوس تھا، تیری وجہ سے یہ کام ہوا۔ جب سے تو، اس نے کہا میری وجہ سے نہیں ہے، تم 5 تن پاک کو پکارتے تھے، ایک کو چھوڑ دیا تھا تم نے۔ تم یہ کہتے تھے قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سواع ولا یعوث ویعوق ونسرا، تم نے ان 5 کو پکا پکڑا ہے نا، وہ ناراض ہو گیا ہے۔ اب تو راضگی کا طریقہ کیا ہے ان سارے کاموں کے لیے؟ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک فائدہ یہ ہوگا استغفار کا، انہ کان غفارا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کی وجہ سے اللہ رحمت والی موسلا دھار بارش برسائے گا۔ آج دنیا میں بارشیں نہیں ہوں تو بے موسمی ہوتی ہی نہیں ہے، پورا سردیوں کا موسم چلا گیا، دنیا پریشان ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پانی کا سیلاب آنے والا ہے، پانی کا قحط آنے والا ہے۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اور طرح طرح کے مالوں سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اناج آئے گا، غلہ آئے گا، معیشت آئے گی، چاول آئے گا، مکئی آئے گی، منا اناج سارا آئے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، اللہ نرینہ اولاد دے گا، اولاد ہی نہیں نرینہ۔ ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری زمینوں کو باغات بنا دے گا، تمہارے زمینوں کے اندر، بوروں کے اندر، چشموں میں نہریں جاری کر دے گا، مزے کرو گے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ استغفار بڑی مفید چیز ہے۔ اور فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مومن گناہ پر اصرار نہیں کرتا ہے۔ اصرار یہ ہوتا ہے غلطی کرے اور اس کے اوپر اکڑے،
غلطی کو غلطی نہیں کہتا ہے۔ جیسے بعض آج طبقے کا حال ہوتا ہے، غلطی کر کے خوش ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اس کو، وہ اس کے اوپر اور غلطی، اس کے اوپر اور غلطی۔ یہ اصرار علی الذنب اگر صغیرہ گناہ ہے یہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور اگر کبھی پر اصرار کیا تو یہ کفر تک پہنچاتا ہے۔ اور اگر اصرار نہیں ہے، محدثین کا ایک طبقہ بڑا عجیب جملہ بولتا ہے، لل کبیرۃ بالاستغفار، استغفار کے ساتھ کبیرہ کبیرہ ہی نہیں ہوتا ہے، ولا الصغیرۃ مع الاصرار، اور صغیرہ صغیرہ ہی نہیں ہوتا اصرار کے ساتھ، وہ کبیرہ بن جاتا ہے، تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ یہاں بھی ذکر کیا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، مومنوں کی صفت یہ بتائی، کافروں کی اللہ نے یہ بتائی ہوا کہ وہ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَأَصَرُّوا، اور وہ اپنی غلطیوں پر تکبر کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دل میں قسوت پیدا ہو جاتی ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، ہدایت نہیں آتی ہے، اور ایمان سلب ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ پھر ایسا طبقہ ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ لگاتار استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں، اصرار نہ کریں، اللہ ان کو بدلہ دے گا بخشش کے ذریعے۔ وجنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ ان کو ایسے باغات دے گا جس کے نیچے طرح طرح کی نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا تو ہمیشہ کی نہیں ہے، دنیا کے ظلم تو ہمیشہ کے نہیں ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ والی جنتوں کی ونعم اجر العاملین، اور محنت کرنے والے کا بہترین اجر یہ ہے کہ نعمت دی چھنی نہ، ادھر کسی نے دے دیا، کوٹھی دی 2 دن کے لیے، 5ویں دن کہتے ہیں کوٹھی خالی کرو، وزیر صاحب، وزیر اعظم صاحب، فلاں صاحب جلدی خالی کرو نہیں تو یہ کر دیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ نچلی سطح سے لے کر اوپر تک یہ ہے، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ بہترین بدلہ۔ ساتھ اللہ نے آخر میں عجیب جملہ ذکر کر کے فرمایا، چونکہ آپ نے بدر کو بھی تفصیل سے دیکھا، احد کو بھی تفصیل سے دیکھا تھا کہ احد کی کمزوریوں کی وجہ سے حالات بدلے تھے، بدر میں صحابہ کا ایمان کامل، تقوی کامل، صبر کامل تھا، حالات پلٹا کھا گئے، فرشتے اترے، حالات ہی اور تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے مجرم طبقوں کو سزا بدر میں بھی دی، احد میں بھی دی، اور بھی دی ہے، قوم عاد کو بھی دی، قوم سمود کو بھی دی ہے۔ یہ کئی مثالیں گزر چکی ہیں، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کئی میرے سنت طریقے تباہی کے، میرے طریقے اور نجات کے طریقے بھی گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا غور کرو جھٹلانے دین کے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا تھا۔ تمہیں ہر قدم پہ زمینیں اور پہاڑ بتائیں گے، یہ فلاں قوم یہاں تباہ ہوئی ہے، فلاں یہاں غرق ہوا ہے، فلاں اس وجہ سے فلاں یہاں تباہ ہوئے ہیں، 7 8 منزلہ بلڈنگیں یہاں زمین بوس ہو گئی تھیں، یہاں پہاڑ پھٹا ہے، فلاں اتنے مکانی غائب، آبادی غائب، شہری غائب، بستی اور گاؤں غائب۔ اللہ محفوظ فرمایا یہ تمہاری عبرت کے لیے ہم نے ایسے نقشے رکھے ہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن ہے لوگوں کو کھول کھول کر سنانے والا، وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ ہدایت والی کتاب ہے اور نصیحت والی کتاب ہے متقین کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اس سے فائدہ پورا نصیب فرمائے۔